بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اب سمجھ آ گئی چیف جسٹس اور ساتھی جج صاحبان کو ڈی جیز نے کیا کہا، ملاقات کس کی خواہش پر ہوئی، ان تمام چیزوں پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب نے کل پارلیمنٹ میں ایک تقریر داغی۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو اگر الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی گئی تو پاکستان میں ایک خونی لکیر کھینچ دی جائے گی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے یہ کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی گئی تو پاکستان میں خونی لکیر کھینچ دی جائے گی۔ اب نہ جانے ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، جو عام پاکستانی شہری کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن لڑنے کی اجازت میاں نواز شریف صاحب کو نہ دی گئی تو پاکستان میں خون خرابہ ہوگا، دنگا فساد ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، جنگ شروع ہو جائے گی، جیسے کہتے ہیں نا خانہ جنگی، اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب، آپ پہلے تو یہ بتائیں پاکستانی قوم کو کہ جو جھوٹی رپورٹس بنوا کر پلیٹلیٹس کی بیماری جو پاکستان میں پہلے شاید ہی کسی نے سنی ہو، وہ اپنے آپ کو لگا کر ملک سے فرار ہو گئے آپ کے قائد۔ پہلے تو سب سے یہ پاکستانی قوم کو بتائیں کہ ان کی طبیعت اب کیسی ہے، کیا وہ اب تندرست ہیں، ان کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں؟ اگر پوری ہو چکی ہیں تو پاکستانی قوم کو برائے مہربانی سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اب وہ ٹھیک ہیں، پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب اتنے ہی مقبول ترین ہیں پاکستان کے لیڈر، تو جب وہ ایئرپورٹ پر پاکستان آ رہے تھے تو آپ کے بقول، آپ کے تمام پارٹی رہنماؤں کے بقول کہ ہم سمندر لے کے جائیں گے عوام کا استقبال کے لیے، تو سمندر تو کیا چند قطرے بھی آپ کے جو ہیں پانی کے یا آپ کے جو واٹر سپورٹر ہیں وہ ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکے، شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بھی نہیں پہنچ سکے، کوئی بندہ نہیں گیا۔ تو آپ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ خونی لکیر کھینچ دی جائے گی؟ تو ناظرین اکرام، رخ کرتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کی طرف۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو پاس اختیارات ہیں از حد نوٹس کا یا بینچ تشکیل دینے کے ان کے پاس اختیارات ہیں، بات صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان میں جو یہ حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کروا دیا جائے۔ یہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کام کر رہے کہ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے تمام تر جو ہیں حربے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جج صاحبان کو جو پارلیمنٹ کے یہ کندھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، جج صاحبان کو چاہیے کہ وہ ان کو طلب کریں اور ان سے وضاحت طلب کریں کہ جو پارلیمنٹ کے باہر آپ تقریریں داغ رہے ہیں، جو آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے 14 مئی کو پنجاب میں وغیرہ وغیرہ، ان سے جج صاحبان کو چاہیے کہ وضاحت طلب کریں کہ آپ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں۔ ایک طرف یہ پارلیمنٹ کے کندھے استعمال کر رہے ہیں، دوسری جانب پارلیمنٹ کے باہر یہ اس طرح کی تقریریں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ تو اس پر چاہیے کہ جتنے 3 رکنی جو بینچ تھا، جج صاحبان ہیں، وہ ان کو طلب کریں اور ان سے وضاحت طلب کریں باقاعدہ۔
تو اعتزاز حسن صاحب نے یہ بھی مزید کہا کہ عمران خان اتنا مقبول تو نہیں تھا جتنا انہوں نے کر دیا، اب اتنے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے ہیرو بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی بندہ الیکشن نہیں جیت رہا تو اس پہ مقدمات جو ہیں وہ دائر کروا دیں، وہ بآسانی الیکشن جیت جائے گا پاکستان میں۔ یعنی اگر کسی پہ نجائز آپ کریں گے مقدمات درج تو عوام جو ہے وہ تو دیکھ رہی ہے، پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، نجائز پرچے کاٹے جا رہے ہیں، تو پھر عوام کا رجحان جو ہے، محبت جو ہے اس شخص کی طرف ہو جاتی ہے جس پہ نجائز مقدمات دائر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف کل ہم نے آپ کو ایک خبر بریک کی تھی کہ 2 ڈی جیز اور ایک سیکٹری جو منسٹری آف ڈیفنس ہیں انہوں نے ملاقات کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب، یہ 3 شخصیات کے ساتھ 3 شخصیات نے ملاقات کی تھی۔ تو ملاقات کیا ہوئی تھی یہ تو بات باہر نہیں آئی، اب جو بھی تجزیے یا تبصرے کر رہے ہیں وہ صرف اندازے اپنے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جس طرح کہتے ہیں پنجابی میں تکا لگانا، وہ سب تکے لگائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے وہ خفیہ ملاقات نہیں تھی، بلکہ وہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کی اپروول سے اور GHQ کی اپروول سے باقاعدہ یہ ملاقات ہوئی تھی، اور جس طرح کہتے ہیں کہ بریفنگ دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کہ ملکی حالات کس طرح کے ہیں، کیا چل رہا ہے سسٹم، سیکیورٹی کے معاملات کس طرح کے ہیں، وہ سارے حالات پہ بات چیت انہوں نے کی۔ تو تکے لگانے والے جو ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے کیمپ کے مخالف ہیں، یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیمپ کے حمایتی ہیں صحافی، یا نون لیگ یا امپورٹڈ حکومت کے حمایتی ہیں صحافی، وہ اس طرح کے اب تکے لگا رہے ہیں کہ جب یہ ڈی جیز اور سیکٹری انہوں نے جب ملاقات کی تو باقاعدہ ان سے گزارش کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ملکی حالات درست نہیں ہیں، ملکی معیشت جو ہے وہ کچھ خاصی بہتر نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے معاملات بھی کافی خراب نظر آ رہے ہیں، دہشت گردی کی ایک لہر جاری ہے جس کے خلاف باقاعدہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز جنگ لڑ رہی ہیں، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں کچھ ڈیلے کر دیں الیکشن کے معاملے پر۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کے تکے لگا رہی ہے جو نون لیگ یا اس امپورٹڈ حکومت کے چہتے حمایتی صحافی ہیں، اس طرح کے وہ تجزیے کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر جن حلقوں میں، جن علاقوں میں معاملات خراب ہیں، حساس علاقے ہیں، ان میں آپ رہنے دیں، لیکن آئین کے مطابق جہاں جہاں پہ امن و سکون ہے، حالات خراب نہیں ہیں جن علاقوں میں، وہاں پہ آپ الیکشن کروا دیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات جو ہیں، جو حمایتی ہیں صحافی امپورٹڈ حکومت کے یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، وہ اس طرح کے تجزیے تکے لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسرا اہم خبر یہ کہ جو رپورٹ طلب کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، سیکٹری خزانہ، اسٹیٹ بینک اور الیکشن کمیشن، یہ تینوں نے اپنے اپنی رپورٹ پیش کر دی بند لفافوں میں۔ اب جو سیکٹری خزانہ ہیں انہوں نے تو ساری ڈیٹیل لکھی ہیں کہ کابینہ نے اجازت نہیں دی، پارلیمنٹ میں کیا چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی انہوں نے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کی معاملات سارے پارلیمنٹ کے یا کابینہ کے کہ وہ اجازت نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین اکرام، جو اہم رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی ہے، انہوں نے صرف رپورٹ نہیں دی بلکہ مشورہ بھی دی ہے، ساتھ سفارشات بھی کی ہیں کہ الیکشن اس حالات میں ان دنوں میں کروانا جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ناممکن ہے، کیونکہ جو ہم نے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی الیکشن کے لیے وہ ہم نے سوچ سمجھ کر دی تھی۔ تو آپ برائے مہربانی الیکشن جو ہیں وہ موضوع یہ رہے گا کہ ایک دن میں ہی تمام جو ہے یکساں الیکشن کروا دیں، یعنی کہ کٹھے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیں۔ تو
8 اکتوبر کی جو ہم نے تاریخ دی تھی بڑی سوچ سمجھ کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ اگر الیکشن ان حالات میں کروا دیے گئے، دہشت گردی کی بھی لہر ہے، تو پاکستان میں جو ہے وہ ماحول جو ہے سازگار نہیں ہے۔ بڑا سانحہ جو مشرقی پاکستان جیسا ہے، اللہ نہ کرے ویسا نہ ہو جائے، ملک میں حالات خراب ہو جائیں گے، خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم آپ کو یہی سفارش پیش کرتے ہیں کہ آپ الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر تک ہی ڈیلے کر دیں۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیسز میں کروا دیں، یعنی مختلف پنجاب کے علیحدہ کروا دیں یا کے پی کے علیحدہ کروا دیں، تو ان حالات میں بھی ہمارے پاس سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت کے پاس جو دستیاب پولیس ہے وہ تقریباً 81,500 ہے، تو ہمیں جو دستیاب ہوگی الیکشن کے لیے پنجاب میں وہ تقریباً 4.5 لاکھ پولیس اہلکار ہمیں دستیاب ہوں گے سیکیورٹی کے لیے، تو وہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر بھی ہے، تو ملک کی معیشت بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ موضوع یہ ہی رہے گا کہ ایک ہی دن تمام جو الیکشن ہیں وہ کروا دیں، جس کے لیے ہمیں اگر آپ مرحلہ وار بھی الیکشن کا ہمیں حکم دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کم و بیش 6 ماہ جو ہیں وہ درکار ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر وہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنا ریورس گیئر لگا دیا ہے، آ گئے ہیں پھر اپنے جو پہلے دن سے ان کی نیت تھی، ارادہ تھا، امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ ریورس گیئر لگایا ہے۔ وہی بات، وہی رونا پیٹنا کہ ہم 6 ماہ تک الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو آپ کو یہ سفارش کی جاتی ہے، موضوع یہی رہے گا کہ الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں، اور جو ہم نے اکتوبر کی تاریخ دی تھی 8 اکتوبر کی، وہ ہمیں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے اس کے بعد ہم نے وہ سوچ سمجھ کر تاریخ دی تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی اس حکومت کا ارادہ ہے کہ ہم الیکشن کروائیں۔ تو اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اگر آپ نے اس چینل کا۔ اللہ حافظ۔